السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب الحسانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک فسٹ ڈیجیٹل۔ مقبوضہ کشمیر کی خواتین جبر کے سائے میں کیسے زندگی گزار رہی ہیں۔ 13 مارچ 2026 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیشن کے 17ویں اجلاس کے موقع پر ایک اہم کانفرنس منعقد ہوئی، جس کا اہتمام ماہا خان نے اپنی تنظیم مسلم امریکن لیڈرشپ الائنس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا تھا، خصوصاً مقبوضہ جموں و کشمیر کی خواتین کی صورتحال کو بین الاقوامی سطح پر پیش کرنا تھا۔ اس تناظر میں جب مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال بیان کی گئی تو ایک ایسی تصویر سامنے آئی جہاں خواتین کی زندگی مسلسل خوف، غیر یقینی صورتحال اور دباؤ کا شکار ہے۔ وہاں تعلیم، جو ایک بنیادی حق ہے، عدم تحفظ اور مسلسل کشیدگی کی وجہ سے ایک مشکل خواب بن چکی ہے۔ اسکولوں کی بندش، مواقع کی کمی اور سیکیورٹی خدشات لڑکیوں کے مستقبل کو محدود کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تشدد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں ہزاروں خواتین جنسی تشدد اور خوف کا شکار ہیں، جبکہ سخت قوانین انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہزاروں خواتین ایسی زندگی گزار رہی ہیں جنہیں ہاف ویڈوز کہا جاتا ہے، یعنی ان کے پیارے لاپتہ ہیں اور وہ قانونی اور سماجی غیر یقینی صورتحال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ مسلسل بلیک آؤٹس اور غیر یقینی حالات نے خواتین کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور بڑی تعداد میں خواتین نفسیاتی مسائل، خصوصاً پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا سامنا کر رہی ہیں۔ یہ تمام حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک انسانی بحران نہیں، بلکہ ایک پوری نسل کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان کا بھی حوالہ دیا گیا، جہاں خواتین کی تعلیم کو بنیادی حق اور قومی ترجیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہماری اسکولنگ کا، ہماری رہائش کا، ایون ہمارے کھانے پینے کا جو ہے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ ملی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ آزاد کشمیر کی طرف سے۔ ریاست خواتین کو تعلیم اور معاشی خود مختاری کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، جبکہ مائکرو فائنانس خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں خواتین نسبتاً محفوظ ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں، جہاں وہ نہ صرف سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں بلکہ قیادت کے میدان میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں اور عالمی سطح پر اپنی نمائندگی کر رہی ہیں۔ کانفرنس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ بھارت اپنے پراکسی عناصر کے ذریعے پاکستان میں خواتین کی تعلیم اور شمولیت کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کانفرنس میں کہا گیا کہ ٹی ٹی پی جیسی دہشت گرد تنظیمیں لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت کرتی ہیں، جبکہ پی ایل اے تعلیم یافتہ خواتین کو اپنے مقاصد کے لیے نشانہ بناتی ہیں تاکہ خواتین کو ملکی ترقی میں آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ مزید کہا گیا کہ بھارتی پراکسی نیٹ ورکس جیسے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے خواتین کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نشانہ بناتے ہیں، تاہم پاکستانی قوم اور ہماری باوقار مائیں اور بہنیں ان عناصر کے عزائم کو ناپاک بنا رہی ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ پوری گفتگو ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ ایک ہی خطے میں دو مختلف حقیقتیں موجود ہیں، ایک طرف خوف، جبر اور محرومی ہے، جبکہ دوسری طرف مواقع، تحفظ اور خود مختاری ہے۔